السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ آج میں پھر حاضر ہوئی ہوں نئے عنوان کے ساتھ۔ آج میرا عنوان ہے مختلف اداروں میں کرپشن کیوں ختم نہیں ہوتی، کیوں ظلم ختم نہیں ہوتا، کیوں یہ گندا نظام ختم نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، آخر کیوں، کیا وجہ ہے کہ وہ جتنا بھی چل لیں انہیں انصاف نہیں ملتا۔ خاص طور پر ان اداروں سے انصاف نہیں ملتا جہاں ملازم ملازمت کر رہا ہو۔ اداروں میں گندا نظام، گندی سوچ کے آفیسر کیوں ہیں؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت کرپشن شور مچا رہی ہے، پر ایسے اداروں پر نظر ہی نہیں جاتی جہاں آفیسرز نہیں، انسان نہیں، درندے ہیں، اور کرپشن کرنے والے کرپٹ مجرم کو بچانے کے لیے سب سے آگے ہیں۔ یہ تو اسٹوڈنٹس کو بھی انصاف نہیں دیتے۔ بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں اسٹوڈنٹس شور مچا مچا کے تھک جاتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا، ان کی کمپلینٹ کہیں نہیں سنی جاتی۔ آخر ایسا کیوں؟ ہمارے پاکستان میں ایسا کیوں؟ پاکستان سے کرپشن، ناانصافی، ظلم و ستم نہ ختم ہونے کی آخر وجہ کیا ہے؟ خراب اداروں کا خراب نظام، تھرو پراپر چلنے کا گندا نظام، تھرو پراپر چلنے سے کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ اداروں میں تھرو پراپر چلنے سے نہ کرپشن ختم ہوتی ہے اور نہ کسی کو کبھی انصاف ملتا ہے، صرف دھکے ملتے ہیں۔ سسٹم صحیح کرنے والوں کے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں یا نوکری سے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ جہاں تک میرا ذاتی نظریہ ہے کہ تھرو پراپر چینل سسٹم صرف ملازمین کو پریشان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پبلک مقامات پر اداروں میں ملازم پر پابندیاں ہیں تاکہ ظلم و کرپشن کے راز سوشل میڈیا پر نہ جائیں، کہیں عوام اور حکومت کی نظروں میں نہ آ جائیں۔ آئیے جانتے ہیں ملازم کے لیے تھرو پراپر چینل کی حقیقت، اور جب کوئی بھی ملازم کرپشن کے خلاف یا ظلم کے خلاف نکلتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ملازم کو سب سے پہلے تو ضلع لیول پر درخواست دینی پڑتی ہے۔ ملازم کے پاس ہزاروں ثبوت ہوں تو بھی ضلعی آفیسر تمام اصل حقیقت کو جانتے ہوئے بھی صرف یہ دیکھتا ہے کہ ملازم نے حق کی آواز اٹھائی تو اٹھائی کیوں۔ اس کے علاوہ ضلع آفیسرز کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اور ضلعی آفیسرز اپنی تمام توانائیاں ملازم کو جھوٹا ثابت کرنے میں اور تحصیل آفیسرز کو سچا ثابت کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اپنے عہدے کا خیال بھی نہیں کرتا کہ آخر اپنے رب کے پاس بھی لوٹ کر بھی جانا ہے، اور وہاں تحصیل آفیسر نہیں بچائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ضلعی آفیسر چھوٹے ملازم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھے نہ ہاتھ دھو کے ہی پڑ جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے آواز اٹھائی کیوں۔ تحصیل آفیسر کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ اس ملازم کو اتنا ذہنی ٹارچر کرو کہ یہ تھک کر پیچھے ہٹ جائے۔ ضلعی آفیسر چھوٹے ملازم کی درخواست پر انکوائریز لگواتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے کس نے پوچھنا ہے، جو بھی کروں سب اپنے ہی تو بندے ہیں۔ من پسند انکوائریز آفیسر بنا دیتا ہے۔ ضلعی کی ہر تحصیل کے ہر محکمے میں اس کے اپنے چمچے ہوتے ہیں، جن سے جیسا چاہتا ہے ویسا بیان دلوا دیتا ہے، بدلے میں ان کی پروموشنیں، ان کے ٹرانسفر میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ معاہدے طے ہوا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان جب انہیں جابس دی جاتی ہے، جب انہیں پروموشن کی آس لگائی جاتی ہے، تو یہ معاہدہ طے کر لیا جاتا ہے کہ آج کے بعد جو ہم کہیں گے وہی آپ نے کرنا ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ ظلم ہی کیوں نہ ہو۔
بس اپنے چمچوں سے پھر یہی کہا جاتا ہے کہ صحیح ہو یا غلط ہو، تم نے گواہی جیسی ہم نے کہنی ہے ویسی ہی دینی ہے۔ اور چمچے دنوائی سکھ کے لیے لوگوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آستین کا سانپ بنتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے جو دکھاوے کی بجائے نیک نیتی سے اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو اللہ پاک کے ساتھ سے بے انتہا مشکلوں کے باوجود جیت اسی کی ہوتی ہے، کیونکہ جیت صرف سچ کی ہوتی ہے، اور آخر میں سب چمچے اور سب آفیسر جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو کہانی تھی ملازم کا ضلعی لیول تھرو پراپر چینل چلنا۔ بس پھر ہوتا یوں ہے کہ ضلعی لیول آفیسر اپنے چمچوں کی مدد سے حق اور سچ کی آواز کو دبا کر تحصیل آفیسرز کو خوش کرنے کے لیے انکوائری آفیسرز کی مدد سے رزلٹ جھوٹ پر بنوا دیتا ہے۔ بدلے میں تحصیل آفیسر ضلعی آفیسرز کو اس کی من پسند اشیاء سے نوازتا ہے۔ ضلعی آفیسر کو پیسہ پسند ہو یا خواتین۔ بعض دفعہ حق پر چلنے والے ملازم انصاف نہ ملنا مجرم کا جرم ہوتے ہوئے بھی مجرم کو سزا نہ ملنے پر تھک کے ہار جاتے ہیں، لیکن جس نے اپنی زندگی میں حق پر چلنے میں وقف کر دی ہو وہ ہارتا نہیں، اور ضلعی لیول آفیسرز کی انکوائری رزلٹ کو اس امید کے ساتھ کہ میں حق پر ہوں اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، انصاف ضرور ملے گا، تو پنجاب لیول پر درخواست دے دیتا ہے کہ میرٹ پر فیصلہ ہوگا۔ کورٹ میں جانے سے پہلے تھرو پراپر چلنا ملازم کی مجبوری ہوتی ہے۔ پھر کیا پنجاب لیول پر بھی وہی نظام، وہی سوچ، چھوٹے ملازم کے پاس ثبوتوں کو نہیں دیکھا جاتا، صرف یہ ہی دیکھا جاتا ہے اس نے حق کی آواز کیوں اٹھائی، اس کی آواز دبا دی جائے تاکہ کسی بھی ملازم کے حق پر چلنے کی جرت نہ ہو۔ پنجاب لیول پر چھوٹے ملازم کی درخواست پر انکوائری تو لگ جاتی ہے، لیکن رزلٹ تو پھر پہلے سے ہی طے شدہ ہوتا ہے۔ انصاف نہیں دینا تھرو پراپر چینل چلنے سے صرف پیسہ اور وقت ضائع ہوتا ہے، اور سب انصاف مانگنے والے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تحصیل آفیسر انصاف مانگنے والے سے یوں بدلہ لیتا ہے کہ بغیر ثبوت شوکاز وارننگ دے دے کر اس کی فائل بھر دیتا ہے۔ ملازم ہر شوکاز کا لیٹر کا جواب بھی ساتھ ساتھ جمع کرواتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ملازم کی پرسنل فائل جہاں بھی دیکھی جائے اس میں لیٹر ہی لیٹر ہوتے ہیں، ان کے جواب نہیں ہوتے، کیونکہ جواب میں تحصیل آفیسرز کا جرم شو ہوتا ہے، اس لیے وہ جواب نکال دیتا ہے۔ اس وقت ملازم بیچارے کو قوانین نہیں پتہ ہوتے کہ شوکاز لیٹر وغیرہ کی ریسیونگ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ملازم کو چاہیے ریسیونگ دینے سے پہلے اسی پر جواب جو ہے جمع کروائے، بے شک دوسرے دن آرام سے جمع کروائے، پھر ریسیونگ دے تاکہ اس کی فائل میں جواب سمیت ریسیونگ لگے۔ اس بات کے دھکے کھا کر ملازم کو مشکل جو ہوتی ہے سمجھ آتی ہے۔ تھرو پراپر چینل چلنے میں سب سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ آفیسر ملازم کو انکوائری رزلٹ اس ڈر سے نہیں دیتا کہ اگر ملازم کورٹ میں چلا گیا تو ہم رزلٹ بدل دیں گے اور ثابت کر دیں گے کہ ہم نے تو رزلٹ اس کے حق میں دیا تھا اور یہ شرارت کر رہا ہے۔ بعض دفعہ ملازم کو انکوائری رزلٹ دینے میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں کہ یہ کیس نہ کر دے، کیونکہ جس دن ملازم نے درخواست پنجاب لیول پر دی ہوتی ہے اس تاریخ سے دن گنے جاتے ہیں۔ آفیسرز نے 2 ماہ کے اندر رزلٹ دینا ہوتا ہے۔ ملازم کورٹ میں جانے سے پہلے رزلٹ لینے کے لیے رزلٹ نہ ملنے پر تقریباً ہر ہفتے بذریعہ پوسٹ آفس سے درخواست پوسٹ کروانی ہوتی ہے۔ ایسا کرنے والے کو ایک دن رزلٹ مل جاتا ہے اور پھر وہ اسی چیز کو اگر رزلٹ اس کے خلاف ہو تو اسے کورٹ میں آسانی سے چیلنج کر دیتا ہے، اور کورٹ میں جب جاتا ہے تمام ثبوت وہاں پہ دیکھے جاتے ہیں۔ وہاں پر یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ یہ جی جو ہے ہم نے وہی رزلٹ دینا ہے
جو پنجاب لیول نے دیا ہے یا وہی دینا ہے جو ضلعی لیول نے دیا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں مجرم بھی اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے اور وہ معافی بھی مانگتا ہے، اس کا بس چلے تو وہ پاؤں میں بھی گرنے کو آتا ہے، لیکن پھر بھی ادارے کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یہ بات تسلیم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس میں انہیں شرمندگی ہوتی ہے، انہیں منہ کی کھانی پڑتی ہے کہ وہ فلاں بندے اور مجرم تھا اور ہم نے اسے بچا لیا۔ آخر بچاتے کیوں ہیں؟ بچانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یا تو پیسہ لیا ہوتا ہے یا اندر سے اور راز ہوتے ہیں، یہ رب بہتر جانتا ہے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ اتنا اس کو بچانے کی کوشش میں اس حد تک گر جاتے ہیں کہ انہیں خدا بھی یاد نہیں ہوتا، انہیں مرنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے آخر ہمیں یہ عہدہ ملا ہے، ہم نے اس کا جواب بھی دینا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی میں اپنی ویڈیو میں یہ بھی دکھاؤں گی کہ کن کن اداروں میں ملازمین کو پریشان کیا جاتا ہے، کن کن اداروں میں آفیسر جو ہیں وہ انسان نہیں فرعون ہیں۔ سنتے رسول چہرے پر رکھ کر بھی کتنا ظلم کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی ملازم کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ایسے اداروں کا نظام ہے جہاں تھرو پراپر چلنا، میں یہ نہیں کہتی کہ سارے ادارے ایک جیسے ہوتے ہیں، ادارے سارے مختلف اداروں میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ تھرو پراپر چینل چلنا جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے، اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس میں پیسہ ضائع ہوتا ہے، اس میں ذہنی اذیت ملتی ہے، ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے، اس طرح کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن جب ملازم ٹھان لیتا ہے یہ بات کہ میں نے انصاف لینا ہے تو اسے انصاف اللہ پاک دیتا ہے جب وہ سچ پہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ، نیا عنوان لے کے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔